بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن 10 رمضان المبارک کو سندھ میں اسلام پہنچا اور سندھ کو باب الاسلام کا لقب ملا۔ 10 رمضان المبارک کے دن سندھ کے شہر سکھر کے قریب اروڑ کے قلعے میں وقت کے ایک ظالم بادشاہ راجہ ڈاہر کو اسلام کے عظیم ہیرو غازی محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے شکست دے کر قرن اول میں 93 ہجری میں سندھ میں اسلام کو پہنچایا اور سندھ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ غازی محمد بن قاسم رحمہ اللہ اسلام کے عظیم مجاہدین کا لشکر لے کر سندھ کے ایک ظالم بادشاہ راجہ ڈاہر کا مقابلہ کیا۔ راجہ ڈاہر وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے ایک مسلمان عورت کو قید کیا تھا۔ مسلمان عورت نے اس وقت کے بادشاہ حجاج بن یوسف کو پیغام بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جس لشکر نے آ کر راجہ ڈاہر کو شکست دی اور سندھ میں اسلام پہنچایا۔ راجہ ڈاہر کے متعلق ہمارے کچھ قوم پرست لیڈر کہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ میں کہتا ہوں راجہ ڈاہر وقت کا ظالم تھا، اور اتنا ظالم کہ اپنی بہن کو اپنے بیوی بنا کر رکھا تھا۔ اس نے چچ نامہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ راجہ ڈاہر نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی تھی، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہندو دھرم میں، ہندو مذہب میں اپنی خالہ زاد، اپنی ماموں زاد، اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت نہیں، جبکہ وہ ہندو دھرم میں ان رشتوں سے نکاح نہیں ہے، تو پھر بہن کے ساتھ کس طرح اس نے نکاح کیا؟ یہ چچ نامہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے مظالم کی وجہ سے، راجہ ڈاہر کے مظالم کی وجہ سے اہلیان سندھ بہت پریشان تھے، اور غازی محمد بن قاسم نے سندھ میں آ کر سندھ کو فتح کر کے سندھ میں اسلام پہنچا کر اہلیان سندھ کے حوالے حکومت کر دی تھی۔ تو راجہ ڈاہر وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، جن کے مظالم سے اہلیان سندھ کو نجات ملی، اور اہلیان سندھ نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اسلام کے عظیم مجاہد بنے، اور سندھ باب الاسلام بنا، اور سندھ کے راستے باقی علاقوں میں اسلام پہنچا۔ آج ہم یوم باب الاسلام کے طور پر آج کے دن کو منا رہے ہیں، اور اہلیان سندھ ہم آج دوبارہ یہ وچن کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سندھ کو حقیقی معنوں میں باب الاسلام بنائیں گے، اور اس دھرتی پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اسلامی نظام کے لیے اہلیان سندھ کو تیار کریں گے، اور سندھ میں اسلامی نظام نافذ کر کے ہی دم لیں گے، اور ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لائیں گے، اور سندھ باب الاسلام جس طرح ماضی میں تھا، حال میں ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں تا قیامت سندھ باب الاسلام ہی رہے گا۔ سندھ کے ذریعے سے اسلام پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باب الاسلام سندھ کے اس حقیقی معنوں میں باب الاسلام بنانے میں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔